بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا تیسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ارتقاء آئینی ارتقاء، اس چیپٹر کا نام ہے کہ پاکستان میں جو آئین بنا ہے وہ کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد آئین یا قانون مکمل ہوا۔ آئین کسے کہتے ہیں؟ آئین کہتے ہیں کسی بھی ملک کا قانون جس کے تحت وہ اس ملک کو چلایا جاتا ہے، اس کو ہم آئین بولتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے آئین یا دستور کیوں ضروری ہے؟ آج اس ٹاپک پہ ہم بحث کریں گے کہ کسی بھی ملک کے لیے آئین یا قانون کیوں ضروری ہے۔ قوانین وہ قواعد و ضوابط کے ایسے مجموعے کو آئین کہتے ہیں۔ قوانین، قواعد اور ضوابط کے ایسے مجموعے کو آئین کہا جاتا ہے جو کسی ملک یا ریاست کا نظام یا کاروبار حکومت چلانے کے لیے ترتیب دیا جائے یا بنایا جائے۔ اس کا مقصد اول یہ ہوتا ہے کہ اس ملک یا ریاست کے عوام آزاد، منظم، پرامن اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہاں کے عوام ایک اصول اور ایک دستور کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اب دیکھیں، ہم روڈ پہ جاتے ہیں، ہمارے ملک میں ایک قانون ہے کہ ایک سائڈ سے آنے والی ٹریفک گزرے گی، دوسرے سائڈ سے جانے والی۔ اگر ہم جس طرف سے ٹریفک آ رہی ہے اسی سائڈ پہ اپنی گاڑی کو چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ اسی طریقے سے جب ہم زندگی گزارتے ہیں، کسی بھی ملک کی حکومتیں ایک ضابطۂ اخلاق ترتیب دیتی ہیں یا زندگی گزارنے کے کچھ رہنما اصول بناتی ہیں۔ اگر کوئی ملک کے باشندے ان اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے تو اس ملک میں انتشار پیدا ہوگا۔ انتشار امن کی بجائے افراتفری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ایتھوپیا، حبشہ، صومالیہ۔ ایک دور تھا صومالیہ اور حبشہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل تھے۔ آج صومالیہ اور حبشہ کی حالت، ایتھوپیا کی حالت یہ ہے کہ غربت اتنی زیادہ ہے وہاں کہ لوگ کی زندگی ابتر ترین زندگی ہے۔ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان ملکوں کے اندر، اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ جو جس کو چاہتا ہے اس کو مار کے اس کی دولت پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ قانون نہیں ہے۔ جہاں قانون نہیں ہوگا وہاں کا نظام زندگی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر تاریخ انسانی پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی دور کا انسان چھوٹے کنبوں کی صورت میں رہتا تھا۔ ہر کنبہ یا خاندان اپنے قواعد اور ضوابط کے تحت اپنی زندگی گزارا کرتے تھا۔ بعد میں بہت سے خاندانوں نے مل کر قبیلے بنا لیا۔ اور قبیلہ بنا کیوں؟ تاکہ اپنی بے شمار معاشی، اقتصادی، معاشرتی اور دفاعی ضروریات کو وہ پورا کر سکے۔ انسانی زندگی کا جب آغاز ہوا تو لوگ اکثر دریاؤں، سمندر یا نہروں کے کنارے آباد ہوا کرتے تھے۔
اور ان کے پاس اپنی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اپنی حفاظت کے تحت ان کو اس چیز کی ضرورت پڑی کہ کچھ خاندان، کچھ لوگ مل کے زندگی گزارنا شروع کریں۔ جب انہوں نے مل کے زندگی گزارنا شروع کی تو ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ عمل میں آیا، کچھ لوگوں کا گروہ اکٹھا ہوا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے رہنے کے لیے محدود علاقہ بنایا اور اس کی حفاظت کے لیے بھی انہی لوگوں کے اندر سے کچھ افراد کو سیکورٹی کے طور پہ تعینات کر دیا تاکہ باہر سے آنے والا کوئی حملہ آور ہم پہ حملہ نہ کر سکے۔ انہی میں سے کسی ایک کو اپنا لیڈر منتخب کیا گیا اور اس لیڈر نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ایک طرز زندگی کے اصول بنا کر دیے کہ یہاں اگر رہنا ہے ان اصولوں، ان قواعد، ان قوانین پہ عمل کرنا لازمی ہوگا۔ جو ان قوانین کی مخالفت کرتا تھا اس کو وہ اس علاقے سے باہر کر دیتے تھے، اور جو ان پہ عمل کرتا تھا وہ وہاں سکون کی زندگی گزارتا تھا۔ یہ سوسائٹی آہستہ آہستہ کالونیز میں تبدیل ہوئی، جو بڑھتے بڑھتے قصبہ بنا، پھر ملک کی تشکیل ہوئی اور مختلف ممالک کے نام پڑنا شروع ہو گئے۔ جب تک افراد اکٹھے نہیں ہوئے تھے تو وہ اپنی حفاظت کا بھی انتظام نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ سوسائٹی بنا پائے تھے۔ سوسائٹی بننے کے بعد ہی قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ اور آبادی میں اضافے کی وجہ سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کسی خاص علاقے میں زیادہ بڑی اکائیوں میں خود کو منظم کیا جائے۔ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ سوسائٹیز بننا شروع ہو گئیں، معاشرہ بننا شروع ہو گیا، معاشرتی نظام قائم ہوا۔ پھر وہاں کے رہنے والے، اس سوسائٹی کے رہنے والوں کو کے لیے قانون وضع کیے گئے۔ ان قانون کے تحت ان کی زندگی کو آسان بنایا گیا، ان کو وہاں تمام چیزیں میسر کی گئیں جن سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ ان کو گھر بنا کے دیے جانے لگے، ان کو تعلیمی نظام قائم کرنے کے لیے درس گاہیں یا اس دور میں جو تعلیم حاصل کی جاتی تھی وہ مدرسے بنا کے دیے جانے لگے۔ کھانے پینے کے لیے فصلیں اگائی گئیں، کچھ تاجر بن گئے، کچھ کسان بن گئے، کچھ ملک کی حفاظت کرنے والے بن گئے اور کچھ اس علاقے کے حکمران بن گئے۔ طبقاتی نظام پیدا ہوا، لوگ تقسیم ہونا شروع ہو گئے۔ تمام افراد نے جو اس معاشرے کے اندر رہتے تھے مل کے اپنے اپنے حصے کے کام تقسیم کر لیے۔ سیکورٹی والے ملک کی حفاظت کرتے تھے تاکہ بیرونی طرف سے کوئی حملہ آور نہ ہو سکے۔ حکومت کرنے والے اس ملک کے لیے قوانین بناتے تھے اور اس معاشرے، اس ملک کے رہنے والے لوگوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے نئی سے نئی راہیں تلاش کیا کرتے تھے، اور معاشیاتی اور اقتصادی طور پہ وہاں کے رہنے والوں کو مضبوط کیا جاتا تھا۔ کچھ افرادوں نے کسان کی زندگی اختیار کی اور انہوں نے کھیتوں میں جا کے فصلیں اگانا شروع کی تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو خوراک مہیا ہو سکے۔ کچھ تاجر بن گئے جنہوں نے اس ملک کے اندر دکانیں بنانا شروع کر دیں، اپنے کاروبار چلانا شروع کر دیے۔ باہر سے چیزیں آئیں، باہر چیزیں بھیجیں، زر مبادلہ بڑھتا اور اس سے ان کی زندگی اور آسان ہونا شروع ہو گئی۔ اس طریقے سے کچھ لوگوں نے دوسرے ہنر اختیار کر لیے۔ نئی ریاست، نئی سوسائٹی جب بنتی ہے وہاں پہ مستری کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پہ لکڑی کے کام کرنے والی کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں اینٹیں اور بلاک بنانے والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آہستہ آہستہ معاشرے میں مختلف ہنر اور مختلف کام آتے چلے گئے اور لوگوں نے اپنی ہنر کے تحت جتنی ان میں قابلیت تھی اس قابلیت کے تحت مختلف کام کرنا شروع کر دیے، جس سے معاشرہ بنا
اور قوانین بننا شروع ہوئے۔ کاروباری حکومت چلانے کے لیے ایک آئین یا دستور کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی شخص آئین میں دی گئی حدود کو پار نہ کر سکے۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نمبر 1، چھوٹے کنبے قبائل میں تبدیل ہو گئے۔ نمبر 2، قبائل ریاست یا مملکت میں ضم ہو گئے، یعنی ریاستیں یا ممالک بن گئے۔ اب نمبر 3، ریاست کو کاروبار حکومت چلانے کے لیے اداروں اور شعبوں کی ضرورت پڑی۔ نمبر 4، شعبوں، اداروں اور افراد نے مل کر حکومتیں تشکیل دیں۔ کاروبار حکومت چلانے کے لیے قواعد، قوانین اور ضابطے تیار کیے گئے۔ ان قاعدوں، قوانین اور ضوابط کے مجموعے کو آئین یا دستور کہا جاتا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی بھی ملک کے لیے آئین یا دستور کیوں ضروری ہے۔ اگر آئین یا دستور ہوگا تو اس ملک کا نظام حکومت چل سکتا ہے۔ آئین یا دستور نہیں ہوگا، افراتفری، تباہی، انتشار، ایک دوسرے پہ حملے کرنا، ایک دوسرے کی جائیدادیں لوٹ لینا، یہ جاری رہے گا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کی فوری اور اشد ضرورت یہ تھی کہ آئین بنایا جائے، قانون بنایا جائے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب تک نیا آئین اور قانون نہیں بنتا اس وقت تک حکومت ہند قانون 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو چند ضروری تبدیلیوں کے ساتھ عبوری آئین کے طور پر قبول کر لیا جائے۔ 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا تو ان کے پاس لا نہیں تھا، قانون نہیں تھا، قانون کی کوئی دستاویز نہیں تھی۔ تو اس وقت کے حکومت کے نمائندوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ جو قانون آلریڈی چلتا ہوا آ رہا ہے اسی قانون کو فی الحال اس ملک میں لاگو کر لیتے ہیں، لیکن اس میں چند ایک تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ 1949 میں قرارداد مقاصد کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا۔ اس کا کام کیا تھا کہ پاکستان کے آئینی ارتقاء کی تاریخ میں قرارداد مقاصد ایک اہم اور انتہائی ضروری اور اہم دستاویزات کو اور آئین سازی میں بنیادی کردار ادا کرے۔